بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. عزیز طلبہ، فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کو ہم نے 10 موضوعات میں تقسیم کیا تھا جو آپ کے سامنے ہیں، اور ان 10 موضوعات میں سے الحمدللہ ہم نے پہلے 9 موضوعات مکمل کر لیے ہیں. آج کی نشست سے ہم انشاءاللہ 10واں اور آخری موضوع شروع کر رہے ہیں، جو کہ ہیں جدید اور معاصر تحقیقات. جدید اور معاصر تحقیقات ایک تفصیلی موضوع ہے، اور بہرحال بنیادی طور پر اس پر علماء نے کئی مباحث لکھی ہے، لیکن جو ضروری مباحث ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ان ضروری مباحث میں سے یہ چند اہم پوائنٹس ہے، چند اہم نکات ہے، عنوانات ہے، ان کو ہم ترتیب وار ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو ان میں مال خبیث کی صورتیں اور احکام، یعنی مال حرام، پھر اس کے بعد جوا یعنی قمار ہے، پھر بینک اکاؤنٹس ہے، بینک کارڈز ہے، LC ہے، رسک مینجمنٹ ہے، قرضوں کی خرید و فروخت، پھر بانڈز ہے، بل آف ایکسچینج، پھر توثیق الدیون ہے، پھر تشہیر یعنی ایڈورٹائزمنٹ ہے. تو اس طرح کرتے کرتے ہم انشاءاللہ پھر آگے نیٹ ورک مارکیٹنگ، PTC، یہاں تک تو ترتیب کے ساتھ ہم ایک ایک کر کے ان موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج کی جو ہماری نشست ہے جدید اور معاصر تحقیقات کے حوالے سے، وہ اس میں ہم اپنا پہلا موضوع دیکھیں گے جو کہ ہے مال خبیث، صورتیں اور احکام. اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مال خبیث کا مطلب ہے یہاں مال حرام، یعنی حرام مال کی صورتیں اور اس کے احکامات. مال حرام ہر زمانے میں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا رہا ہے، البتہ اس کے اسباب اور اس کی صورتیں مختلف رہی ہے. آج کل بھی مال حرام کی ایک بہتات ہے، سود کا دورہ ہے، سودی بینکوں سے معاملات کیے جاتے ہیں، ناجائز چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مال خبیث اور مال حرام کے تحت آتی ہیں. مال حرام کی تفصیلات کے لیے اہل علم سے گزارش ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی معرکۃ الآراء کتاب فقہ البیوع کی 2 جلد میں ان کا ایک مقالہ ہے احکام المال الحرام، بہت ہی تحقیقی مقالہ ہے، اس کو ضرور مطالعے میں رکھنا چاہیے. بہرحال ہم اس مال خبیث یا مال حرام کی صورتیں اور احکام کی تفصیلات کو آپ کے سامنے خاکہ کی شکل میں یوں رکھتے ہیں. یہ خاکہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے. تو اس خاکے کے مطابق ہم مال خبیث کی صورتیں، مال حرام کی صورتیں اور احکام کو بیان کریں گے. اس خاکے میں سب سے پہلی بنیادی بات ہوگی کہ خبث کی اقسام اور احکام. خبث کا مطلب ہے حرمت. تو حرمت کی یا خبث کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی ملک کی وجہ سے واقع ہونے والا خبث، پھر اس کا شرعی حکم دیکھیں گے. پھر دوسری قسم ہے ناجائز عقد کی وجہ سے مال میں واقع ہونے والا خبث، پھر اس کے مختلف صورتیں اور احکام دیکھیں گے. اور آخر میں پھر انشاءاللہ ہم حرام مالی میراث کو بیان کریں گے. تو اسی ترتیب کے ساتھ ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے. جہاں تک پہلی قسم ہے آدمی ملک کی وجہ سے واقع ہونے والا خبث، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کسی کا مال لے لینا، یہ ہے اس کا مطلب. تو ایسا مال چونکہ لینے والے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، تو یہ ہے عدم ملک، اور اس میں خبث ہے، خرابی ہے، حرمت ہے. اس کی مثال ہو سکتی ہے چوری، لوٹ مار، غصب، رشوت وغیرہ. رشوت میں بظاہر تو دینے والے کی رضامندی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں رضامندی نہیں ہوتی، تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. تو بہرحال اس پہلی قسم کا کیا مطلب ہوا کہ کسی دوسرے کا مال لے لینا اس کی اجازت کے بغیر، چوری کر لینا، لوٹ مار کر لینا، غصب کر دینا، چھین لینا، یہ ساری کی ساری صورتیں اس کے اندر آئے گی. تو یہ ہے اس پہلی قسم کا مطلب، یعنی آدمی ملک کی وجہ سے واقع ہونے والا خبث. ایسا جو مال حرام ہوتا ہے، چوری کا، غصب کا، لوٹ مار کا، جو کسی کی رضامندی کے بغیر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو یعنی کہ بنیادی طور پر وہ ہے
اس میں اس کے ذیل میں ایک اہم پوائنٹ یہی ہے، عدم ملک کی وجہ سے واقع ہونے والا خبث کے اندر بھی پھر دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ بلا اجازت حاصل شدہ مال، یعنی جس کی ابھی ہم نے ڈیٹیل بتا دی آپ کو کہ کسی کی اجازت کے بغیر آپ کسی کا مال لے رہے ہیں، تو یہ پہلی قسم کے اندر پہلی صورت ہی آتی ہے. اس پہلی قسم عدم ملک کی وجہ سے واقع ہونے والا جو خبث ہے، یہ اس کے اندر دوسری صورت بھی ہے، وہ ہے اجازت کے ساتھ لیا گیا مال. بسا اوقات ایک انسان دوسرے کا مال اس دوسرے کی اجازت سے لیتا ہے، لیکن تو تب بھی اس میں ملکیت نہیں ہوتی اور لینے والے کی ملکیت اس پر نہیں آتی. سود ہے، جوا ہے، تو سود بھی انسان دینے والے کی رضامندی سے لیتا ہے. جوئے کے اندر بھی ایک انسان جب جوا جیتتا ہے تو اس میں بھی دوسرے والے کی ایک قسم کی رضامندی ہوتی ہے، یا رشوت سمجھ لیجئے. لیکن یہ جو سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، یہ بھی عدم ملک والی قسم ہے. یہی پہلی قسم ہے کہ اس میں بھی انسان کی ملکیت اس چیز پر نہیں آتی، لینے والے کی ملکیت میں وہ چیز نہیں آتی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا اس پہلی قسم کا، اس کیس کے اندر دو صورتیں داخل ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال لیا جائے، جیسے چوری، لوٹ مار وغیرہ، یا اس کی اجازت سے اس کا مال لیا جائے لیکن لینے والے کی ملکیت میں داخل نہ ہو، جیسے سود اور جوا وغیرہ. اب ہم اس کا شرعی حکم بتاتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. سب سے پہلے تو اس کا اصل شرعی حکم سمجھ لیجئے. اصل شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ ایسا مال اصل مالک کو واپس کرنا ضروری ہے. اگر وہ زندہ ہے تو آنر کو اس کا مال واپس کر دیا جائے، اور اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے ورثاء کو واپس کرنا ضروری ہے. اور اگر معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے کس سے لیا تھا، نہ اس کا علم ہے، نہ اس کے ورثاء کا کچھ پتہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے وہ لوگ، تو ایسا مال بلا ثواب نیت اصل مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے. یعنی اس میں آپ جب آپ اس کو صدقہ کریں گے ایسا مال، تو اس میں آپ ثواب کی نیت نہیں رکھیں گے. یہ نیت رکھیں گے کہ یہ میرے پاس کسی کا مال رہ گیا تھا، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، تو اصل مالک کے ثواب کی خاطر، اصل مالک کے ثواب کی خاطر، اور میری جان چھوٹ جائے اس خاطر میں یہ مال دے رہا ہوں، تو لہٰذا کسی غریب مستحق زکوٰۃ شخص کو دے دے آپ. ہاں، بعض علماء نے اس کے اندر یہ گنجائش بھی دی ہے کہ آپ کسی، اس میں تملیغ ضروری نہیں ہے، آپ کسی اگر کوئی مسجد بن رہی ہے تو اس میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ باقاعدہ مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے. تو یہ تو اس کا اصل شرعی حکم ہوا. لیکن اس پہلی قسم جس کے تحت یہ دو صورت داخل ہے، اسی کی بحث جاری ہے. اس کے لیے آپ نے دو تین نکات مزید بھی ذہن میں رکھنے ہیں. پہلا، ایسے مال حرام سے خود نفع حاصل کرنا، یعنی یہ جو انسان کی ملکیت میں جو مال نہیں آیا، چوری کا مال ہے یا سود کا مال ہے، جو بھی ہے، اس سے لینے والا خود نفع حاصل کر سکتا ہے یا اس کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں. تو اصول یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک انسان کا گزر بسر ہو رہا ہے، گزارا چل رہا ہے، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ سارا کا سارا یہ حرام مال اصل مالک کو یا اس کے ورثاء کو، اگر وہ معلوم نہیں ہے تو صدقہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی اور اہم اصول ہے اگر ایک انسان کا گزارا چل سکتا ہے. لیکن جس کے پاس یہ حرام مال ہے، اس کا اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی مال ہی نہیں ہے، اگر وہ یہ سارا مال اصل مالک کو یا اس کے ورثاء کو واپس دے گا یا ان کی طرف سے صدقہ کرے گا تو خود بیچارہ مشکلات میں پڑ سکتا ہے، اس کا گزارا ناممکن ہے، یعنی کہ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اتنا سمجھ لیجیے. تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص صرف بقدر ضرورت اس حرام رقم کو استعمال کر سکتا ہے اور اس کو اپنے پاس نوٹ کرے. بعد میں جب اس کو طاقت حاصل ہو جائے گی تو جتنا حرام مال اس نے استعمال کیا ہے اتنا پھر اصل مالک کو یا اس کے ورثاء کو دینا ضروری ہے یا اس کی طرف سے صدقہ کرے. مثال سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس حرام رقم ہے مثلا 5 لاکھ روپیہ، اور اس 5 لاکھ روپے کے علاوہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے. اگر وہ یہ 5 لاکھ روپیہ حرام مال اصل مالک کی طرف سے صدقہ کرتا ہے یا اصل مالک کو یا اس کے ورثاء کو دیتا ہے تو یہ خود بہت سخت مشکلات میں پڑ سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا خرچ کرے اس حرام مال سے اور اس کو اپنے پاس نوٹ کرتا جائے، بعد اور حلال رقم کے حصول کی اور نوکری وغیرہ کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حلال رقم دے دیا بعد میں تو وہ جتنا اس نے حرام رقم استعمال کی ہے اتنا اس میں ڈال کے سارا کا سارا حرام مال اصل مالک کو یا اس کے ورثاء کو یا اگر وہ معلوم نہیں ہے تو صدقہ کرتے. تو یہ ہے اصل حکم مال حرام سے خود نفع حاصل کرنے کے بارے میں. اچھا ٹھیک، ایک اور بات
حرام مال اپنی بیوی یا اولاد وغیرہ پر خرچ کرنا، دونوں کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ اولاد کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر وہ نابالغ ہے تو اس کا نان و نفقہ تو والد پر ہے، اور بیوی کا نان و نفقہ بھی جو ہے وہ شوہر پر ہے۔ تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حلال رقم کہیں سے مہیا کر کے ان کو دے دے، لیکن اگر وہ حرام رقم خرچ کرتا ہے اپنی اولاد پر یا بیوی پر، تو اس میں گناہ جو ہے وہ بیوی بچوں کا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اختیار میں تو نہیں ہے، بلکہ شوہر کو دیکھا جائے گا۔ اور شوہر کی تفصیل ہم نے پڑھ لی کہ اگر اس کے پاس حلال رقم ہے اس کے باوجود وہ حرام رقم خرچ کر رہا ہے تو گناہ ہوگا، لیکن اگر حرام رقم ہے ہی نہیں، حلال رقم اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ضرورت کی وجہ سے استعمال کر رہا ہے، تو وہ استغفار کرے، بعد میں اتنی رقم وہ واپس کرے گا۔ تو بہرحال یہ ان کے لیے اصول تھا۔ اور اگر اولاد جو ہے وہ بالغ ہے، بیوی کا تو خیر باہر صورت نفقہ شوہر پر ہے، لیکن اولاد اگر بالغ ہے تو ایسی بالغ اولاد کو والد اپنی حرام رقم نہیں دے سکتا، اور بالغ اولاد بھی اپنے والد سے حرام رقم نہیں لے سکتی، کیونکہ ان کا نام نفقہ تو والد پر ہے ہی نہیں۔ تو جب نہیں ہے پھر بھی وہ حرام رقم والد سے لے رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر اولاد جو بالغ اولاد ہے وہ فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اور ان کو والد صاحب حرام رقم دے رہے ہیں، تو چونکہ حرام رقم اگر اصل مالک معلوم نہ ہو تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے نا، تو یہ اپنے بالغ مستحق زکوٰۃ اولاد کو بھی صدقہ کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اجنبیوں کو صدقہ کرے۔ تو لہٰذا اگر والد اپنی مستحق زکوٰۃ بالغ اولاد کو حرام رقم بطور صدقہ دے رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، بشرط یہ کہ اس رقم کا اصل مالک معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بنیادی اصول ہے کہ حرام مال اپنے اولاد یا بیوی کو دے۔ آخری بات اس پہلی قسم کے بارے میں کہ عدم ملک کی وجہ سے واقع ہونے والے خبث کا جو مال ہے، وہ اس کے بارے میں آخری ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ مال حرام کے ذریعے کوئی معاملہ کرنا، مطلب کہ مال حرام کے ذریعے انسان جو ہے کوئی چیز خرید رہا ہے تو یا کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو کیا اس طرح کا کاروبار کرنا یا کوئی چیز خریدنا یہ جائز ہے اس کے لیے، یا سامنے والے کے لیے اس حرام رقم سے قیمت وصول کرنا جائز ہے؟ مثلا دکاندار کے لیے جائز ہے کہ وہ خریدار سے حرام رقم وصول کرے اور اس کو چیز دے دے؟ تو اس بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر اس کی دو صورتیں بنتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس سارا کا سارا حرام مال ہے، سارا، 1 روپے بھی حلال نہیں ہے، یا اسی پہلی صورت کے اندر ایک اور یہ بھی ہے کہ اس کے پاس حلال مال بھی ہے اور حرام مال بھی ہے، لیکن دونوں الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، مکس نہیں ہے۔ تو یہ ہوگی پہلی صورت۔ پہلی صورت کے اندر دو باتیں ہو گئی، ایک کہ ایک انسان کے پاس سارا حرام مال ہے، یا حرام اور حلال دونوں ہیں لیکن دونوں الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے، عام علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو اپنی کوئی چیز بیچنا یا اس کو اپنا مکان کرائے پر دے دینا اور اس کے بدلے میں اس سے حرام رقم وصول کرنا، کہ اگر سارا حرام مال ہے تو حرام مال سے وصول کرنا، یا اگر حرام اور حلال الگ الگ ہے اور وہ حرام سے دے رہا ہے تو اس سے لے لینا، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس حلال حرام الگ الگ ہے اور حلال سے دے رہا ہے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن سارا مال حرام ہے تو بھی اس کو اپنی کوئی چیز بیچ کر اس سے حرام رقم سے قیمت وصول کرنا درست نہیں ہے، یا اس سے اپنی قرض وصول کرنا درست نہیں ہوگا، یا اس کو آپ مکان کرائے پر دے رہے تو رینٹ میں اس سے ہی رقم لینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر حرام اور حلال الگ الگ رکھا ہوا ہے اور حرام سے دے رہا ہے تو بھی درست نہیں۔ تو یہ عام علماء کی رائے یہ ہے، لیکن امام کرخی رحمہ اللہ اور علامہ شامی رحمہ اللہ وغیرہ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک شخص معاملہ کرتے وقت یہ نہ کہے، حرام مال کی طرف اشارہ بھی نہ کرے اور یہ بھی نہ کہے کہ میں حرام رقم سے دے رہا ہوں، مطلقاً ایک معاملہ کر لے کہ بھئی مجھے یہ چیز دے دے جیسے عموماً ہوتا ہے، اور بعد میں وہ حرام رقم سے دے دیتا ہے قیمت، تو اس کی گنجائش ہے۔ اور چونکہ موجودہ زمانے میں حرمت کی کثرت ہے حرام مال کی، تو علماء نے اس کے مطابق گنجائش دی ہے کہ اگر خریدار اپنے حرام مال کی طرف اشارہ نہ کرے، ویسے ہی کوئی چیز خرید لے کہ مجھے یہ چیز دے دو اور بعد میں اپنی حرام رقم سے دکاندار کو قیمت دے رہا ہے، تو دکاندار کے لیے لینے کی گنجائش ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا پہلی صورت کا۔ دوسری صورت اس میں یہ بنتی ہے کہ حلال اور حرام مال دونوں ہے ایک آدمی کے پاس اور دونوں مخلوط ہے، مکس ہے، تو ایسی، اور دونوں میں تمیز بھی نہ ہو سکے، جدا جدا نہ ہو سکے، بالکل مکس ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اس شخص کے پاس جتنا حلال رقم ہے تو اس کے بقدر اس کے ساتھ معاملہ کرنا اور اس سے بطور ثمن قیمت لینا جائز ہے۔
مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس جو ہے حلال اور حرام دونوں جو ہے وہ مکس مال ہے، لیکن اس کے پاس حلال جو ہے وہ 40% ہے اور حرام 60%. تو ایسی صورت میں جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، اس کو کوئی شخص کوئی چیز بیچتا ہے، تو 40% کی حد تک وہ قیمت اس سے وصول کر سکتا ہے اس آدمی کے مال میں سے، کیونکہ 40% تک تو اس کے پاس حلال ہے، تو اس لیے وہ 40% کی حد تک اس سے مال لینے کی گنجائش ہے. اسی صورت میں بعض علماء نے بعض کتابوں میں جو یہ تفصیلات موجود ہے کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ اگر دیکھا جائے گا کہ زیادہ مال حلال ہے یا زیادہ مال حرام، اگر زیادہ مال حرام ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ کم مال جو ہے وہ حرام ہے، زیادہ مال حلال ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے. تو اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے کہ جب دونوں حلال اور حرام مال الگ الگ ہو. اسی طرح اگر حرام اور حلال مال دونوں مکس ہو گئے تو ایسی صورت میں بھی حضرات صاحبین کی رائے تو یہ ہے پھر کہ بھئی ایسی صورت میں اس رقم کو استعمال میں لانا جائز ہے، جائز نہیں ہے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ بقدر حلال اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اس میں جتنا مال جو ہے وہ حلال ہے اس پرسنٹیج سے اس کے ساتھ کوئی آدمی معاملہ کر سکتا ہے. بہرحال یہ اس پہلی قسم کا خلاصہ تھا کہ آدمی ملک کی وجہ سے واقع ہونے والا خبث. تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم پھر دوسری قسم کو دیکھیں گے جو کہ ہے کہ ناجائز عقد کی وجہ سے واقع ہونے والا خبث.